بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل اللہ مہربان اردو کی زبان۔ آج ہم پڑھیں گے بچوں اردو زبان کی دوسری کتاب کی سبق نمبر 9۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 8 پڑھا تھا، اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ دیکھنا، وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے۔ ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی، نہ گرد غبار اڑاتا ہے۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے، کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے۔ صحرائی جانور میں سب سے بڑا اور کوئی ہے۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کی چھتوں ہیں۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں۔ کان کیسے چوڑے چکے ہیں جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے۔ جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی؟ اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے دو لمبے سفید دانت نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں۔ دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے۔ ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے۔ کسی گاؤں دم ہوتی چلی آئی ہے۔ یہی اس کے ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ ہے۔ اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھاڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ درختوں کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے۔ اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتا گردن معنی چھوٹا۔ کوتا گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس کو بنو ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بنو اور
جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی سیدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار، حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ ابھی ہم معنی پڑھیں گے بچوں جتنے بھی سبق آپ نے پڑھی ہے، جتنے بھی لیسن پڑھی ہے آپ نے، سب کی معنی پیچھے دیے رہتے ہیں بک میں۔ دیکھیے آج ہم بتا رہے ہیں، دیکھیے ہم نے سبق نمبر 9 پڑھے تھے، ہاتھی لیسن پڑھے ہیں۔ اب اس کا ہم ورڈ میننگ پڑھیں گے۔ کوئی، طاقتور، غبار، دھول، حلیم، برداشت کرنے والا، فرما بردار، حکم ماننے والا، ستوں، کھمبا، غریب، اجنبی، صحرائی، جنگل میں رہنے والا، عمارت، بلڈنگ۔ اوکے بچوں، پھر ملیں گے۔ پلیز میرا پڑھانا سمجھ آئے تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔